بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلم معاشرت سے متعلق احکامات بیان فرمائے۔ اس کے بعد مسلمان جماعت کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے اس کو یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ مسلمان جماعت کے لیے لازمی اور ضروری ہے جو اپنے رب کے ساتھ نماز کے ذریعے سے سچا تعلق قائم کرے، اور یہ سچا تعلق دو چیزوں کے ذریعے سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ باقاعدہ طہارت اور نظافت اور پاکیزگی حاصل کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ یہ نہ ہو کہ ناپاکی اور گندگی اس کے جسم پر لگی ہو یا موجود ہو اور وہ اسی طریقے سے اللہ کے دربار میں حاضری دے۔ یہ چیز اس کے اندر اللہ کا قرب نہیں پیدا کرے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے طہارت اور پاکیزگی کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شہنشاہ مطلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہے اور اس سے ہم کلام ہو رہا ہے، تو ضروری ہے کہ جو کچھ اللہ سے وہ بات چیت کر رہا ہے اس کو سمجھ بھی رہا ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر بات کچھ کرنا چاہتا ہو اور زبان سے کچھ الفاظ نکال رہا ہو، یا اسے پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ اس کی شان میں گستاخی۔ اللہ تعالیٰ نے آج اس درس میں ان دونوں باتوں کے حوالے سے مسلمان جماعت کو حکم دیا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں مست ہو اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، کیا اللہ کے حضور تم عرض و نیاز کر رہے ہو، اس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ کرو۔ یہ آیت مبارکہ اس کا پس منظر اور شان نزول اس طرح ہے کہ مسلمان جماعت جو سب سے پہلی مسلمان جماعت ہے اس کا تعلق عرب کے خطے کے ساتھ ہے، اور عرب کے ہاں شراب کی عادت بہت قدیم سے چلی آ رہی تھی۔ گویا کہ مشہور ہے کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ برسہا برس سے یہ لوگ شراب کے عادی تھے۔ اب کسی قوم کے اندر جب کسی چیز کی ایک عادت پڑ جاتی ہے تو اس کا چھوڑنا یکدم سے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ جو بڑی ہی حکمتوں کے ساتھ آئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک آرڈر جاری کر دینا اس کا مقصد ہے، بلکہ در حقیقت وہ اپنے ماننے والوں سے عمل بھی کرواتی ہے، ان کو عمل کے لیے تیار کرتی ہے، اس کے لیے ایک حکمت عملی طے کرتی ہے کہ کس طریقے سے لوگ شریعت پر عمل کریں۔ ایسا نہیں ہوا کہ ابتدائی میں یا یکدم اللہ نے شراب سے مسلمان جماعت کو روک دیا، بلکہ تدریجاً اس کی ممانعت کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلے آیت اس حوالے سے سورہ بقرہ کی جو نازل ہوئی جس کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے
شراب کے بارے میں یہ آپ سے پوچھتے ہیں، شراب کے نقصانات بھی تھے، فوائد بھی تھے، ان کے پیش نظر فوائد تھے اکثر لوگوں کے پیش نظر کہ شراب سے کیا ہے، انسان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر وقتی حیرانی قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان دشمن سے مقابلہ بھی اچھا کر سکتا ہے۔ لیکن جو ذہین اور سمجھدار لوگ تھے وہ اس کی خرابیوں کو بھی سمجھتے تھے کہ شراب کے کیا نقصانات ہیں۔ انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ یہ شراب کے فوائد اور نقصانات کیا کیا ہیں؟ تو قرآن نے بڑی ہی سادہ اور مختصر الفاظ میں اتنی بات بیان فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ آپ سے شراب کے متعلق یہ پوچھتے ہیں، کہہ دو اس میں تمہارے لیے کچھ فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدوں سے کئی گنا زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے۔ دنیا میں ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کا مطلقاً فائدہ ہی فائدہ ہو، نقصان اس کا نہ ہو، یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کے نقصانات ہی نقصانات ہوں، فائدے کوئی نہ ہو۔ فائدے بھی ہوتے ہیں چیزوں کے اور نقصانات بھی ہوتے ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا نقصان زیادہ ہے یا فائدہ زیادہ ہے۔ تو شراب اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس سے طاقت پیدا ہو سکتی ہے، یا بعض بیماریوں میں انتہائی علاج کا باعث اور سبب بن سکتی ہے، ذہنی تسکین اور سکون کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے نقصانات گننے بیٹھو گے تو وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کے فائدوں سے وہ بڑے ہوئے، بہت زیادہ ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی قطعی اور واضح دو کوئی حکم نازل فرما۔ اسی طرح اور جو سنجیدہ صحابہ تھے ان میں سے بہت سارے تو شراب سے رک گئے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، ہمیں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن ابھی کیونکہ قطعی حرمت کا حکم نہیں نازل ہوا تھا اس لیے ابھی مکمل اجتناب کا عمل نہیں ہوا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے بعد کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ صحابہ نے خود ہی خواہش کی کہ شراب کو چھوڑنا چاہیے۔ ان کے اندر شراب کی حرمت کے حوالے سے ایک فکر لاحق ہو۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابہ میں سے، انہوں نے ایک موقع پر دعوت کی صحابہ کی، خوب کھلایا پلایا، پھر اوپر سے شراب بھی پلائی۔ اب شراب پینے کے بعد نماز کا وقت ہوا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہی نماز پڑھانے لگے، تو انہوں نے نماز میں سورۃ الکافرون کی تلاوت شروع کی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اب انہوں نے بجائے لا اعبد ما تعبدون پڑھنے کے کہنے لگے اعبد ما تعبدون۔ اے مسلمانوں کہہ دو اے کافروں، جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ تم کہو لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ لا کو انہوں نے ہٹا دیا، نشے میں تھے، سمجھ نہ آئی کیا کہہ رہی ہیں، کیا پڑھ رہی ہیں، انہوں نے اس کا مفہوم ہی بدل دیا۔ اب سارے تو نشے میں نہیں تھے، بہت سارے پیچھے سن بھی رہے تھے۔ نماز ختم ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی کہ یہ کیا ہوا، نماز میں تو ہم نے اللہ کے قانون اور مفہوم کو ہی بدل دیا، ہم نے یہ نشہ جو کر کے نماز پڑھی ہے اس میں تو انسان مدہوش ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح کے ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، غزوہ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت بدر کی صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مال غنیمت میں سے ایک اونٹنی ملی، اور اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے طے کیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کی شادی کی تیاری کر رہی ہیں، ولیمہ کرنا ہے، اس کے لیے تیاری میں مصروف ہے۔ انہوں نے اپنی اونٹنی دی کہ جنگل سے ایک قیمتی گھاس ہوتی تھی کہ وہ کاٹ کر لاتے ہیں، بازار میں فروخت کرتے ہیں، اس سے کچھ پیسے حاصل ہوں گے تو اس طریقے سے کچھ شادی کی تیاری کریں گے۔
اب یہ اونٹنی کو لے کر گئے مدینہ سے آخری جہاں اس کا آخری گھر تھا اس کے قریب انہوں نے اونٹنی کو بٹھایا، ایک سنیارے کو ساتھ لے کر جنگل میں گئے، وہ اس گھاس کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ پیچھے جہاں انہوں نے اونٹنی بٹھائی اس کے قریب جو مکان تھا اس میں کچھ صحابہ کرام اکٹھے ہو کر نشہ کر رہے تھے۔ انہوں نے وہاں ایک مغنیہ گانا گا رہی تھی اور اسی طرح انہوں نے کھانا شانا کھایا، ساتھ شراب بھی۔ ابھی کیونکہ قطعی حرمت نہیں ہے، اس مغنیہ نے شراب کے دوران جوش دلاتے ہوئے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس اونٹنی کے گوشت کو کاٹ کر اور ان سب کو کھلا دے، ان کی دعوت کر دے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، وہ جوش میں اٹھے اور انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اس کا گوشت کاٹ کے انہوں نے پکا کے لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں واپس آیا دیکھا کہ میری اونٹنی ذبح ہوئی پڑی ہے، میرے تو اوسان خطا ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو شادی کی تیاری میں ہوں، میرے پاس پہلی سامان کی قلت اور کمی ہے، یہاں تک کہ میری اونٹنی کو بھی ذبح کر دیا۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ میرے چچا حضرت حمزہ نے ایسا کیا۔ سیدھے حضور کی خدمت میں انتہائی غصے کے ساتھ پہنچے اور حضور سے شکایت کی کہ دیکھیں اللہ کے رسول یہ میرے ساتھ حمزہ نے کیا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ اس مکان میں آتے ہیں اور حضرت حمزہ کو ڈانٹنے لگتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا۔ ان پر نشے کی کیفیت طاری ہے، اسی نشے کی حالت میں وہ حضور کو دیکھ کر کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم سب میرے غلام ہو، میرے نوکر ہو۔ حضور سمجھ گئے کہ اپنی حالت میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس حالت میں ان کو کیا سمجھانا ہے جب خود ہی اپنے قابو میں یہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں۔ آپ تشریف لے گئے، بعد میں جب وہ نشہ ختم ہوا تو اب انہیں ملامت ہوئی کہ ہم نے کیا یہ حرکت کی اور حضور سے کس طریقے سے ہم پیش آئے یا بات چیت کی، یہ واقعہ پیش آیا اور اس طرح کی کچھ اور واقعات پیش آئے۔ تو اب صحابہ کرام میں بے چینی پیدا ہوئی کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں، اس کے تو بڑے نقصانات ہیں، اس کا کوئی قطعی حکم نازل ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد آگے آ رہا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قطعی حکم نازل کر دیا جس میں فرمایا اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، یہ جوئے، یہ سٹے کی چیزیں، یہ سب ناپاکی اور گندگی کی چیزیں ہیں، یہ اسلامی معاشرت کو تباہ کرنے والی ہیں، ان سے بچو۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام کے گھروں میں حدیث میں آتا ہے کسی کے گھر میں 5 مٹکے شراب ہیں، کسی کے پاس کئی مشکیزیں شراب ہوتی تھی۔ یوں ہی یہ حکم ملا، فوراً صحابہ کرام نے ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ منادی نے جب اعلان کر دیا کہ شراب قطعی حرام ہے، اب اس سے رک جاؤ۔ چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے کہ بارش میں پانی بہتا ہے، لوگوں نے مٹکے توڑ دیے اور شراب کو بہا دیا، گلیوں میں وہ بہنے لگ پڑی۔ تو یہ 3 درجوں میں شراب کی حرمت ہوئی۔ پہلے تو اس کی خرابی کو واضح کیا، پھر یہ آیت نازل ہوئی جو آج ہمارے زیر درس ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کا وقت ہو تو اس وقت تو قطعی طور پر شراب پی کر نماز کے قریب نہ جاؤ، تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد تیسرے درجے میں اللہ نے قطعی فیصلہ اور حکم نازل کر دیا کہ اب شراب سے بچو، فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ اس وقت جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور اسی طرح دوسرا حکم طہارت سے متعلق دیتے ہوئے فرمایا نہ اس وقت نماز کے قریب جاؤ جب تم جنابت میں ہو، ناپاکی کی حالت ہو، تو اس حالت میں نماز میں تم حاضر ہو جاؤ، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ اور تم ناپاک ہو جی، تو تمہیں غسل جب تک نہ کر لو، اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر لو، حتی تغتسلوا،
اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ عابری سبیل، تم سفر میں ہو تو پھر یہ ہے کہ غسل کرنا اگر ممکن نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے جس کا آگے اللہ نے تفصیل کے ساتھ حکم نازل کیا، تو تیمم کر سکتے ہو۔ الا عابری سبیل، یہاں درمیان میں ایک لفظ آیا کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اس وقت بھی نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ تغتسلوا، جب تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ اس الا عابری سبیل کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو وہی جو میں نے ابھی بتایا کہ انسان جنابت کی حالت میں ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، اور نماز پڑھنے کی جو جگہ ہوتی ہیں وہاں جانا، اس کے نماز کے قریب جانا ہے۔ مسجد میں انسان نماز کے لیے جاتا ہے، تو فرمایا مسجد میں بھی نہ جاؤ کہ جب تک تم پاک صاف نہ ہو جاؤ۔ جنبی ہو تو جنبی آدمی کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، حضور نے منع فرمایا۔ ناپاکی کی حالت میں ایک ہے نجاست اصغر، چھوٹی ناپاکی جیسے انسان کا وضو نہیں ہے، اور ایک ہے نجاست اکبر، بڑی ناپاکی، یعنی انسان وہ ناپاک ہے جنابت کی حالت میں، یا عورت ہے اس کو حیض اور نفاس آیا ہوا ہے، تو اس حالت میں اس کے لیے مسجد میں جانا بھی درست نہیں ہے۔ اس کے لیے منع ہے کہ وہ مسجد میں بھی نہ جائے، الا یہ کہ راستے سے گزر رہا ہو، یعنی مسجد سے مثلا اگر کوئی آدمی مسجد میں سویا ہوا تھا، اب وہ مسجد کی حالت میں سوئے ہوئے اس کو جنابت ہو گئی ہے، تو اب وہ مسجد سے باہر تو نکل سکتا ہے کہ باہر نکل جائے۔ یا پہلے جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھر، ان کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری دور میں وہ دروازے بند کروا دیے اور فرمایا سوائے ابو بکر کے کسی اور کا دروازہ مسجد کی طرف نہیں کھلے گا، اپنے دروازے دوسری سمت میں نکالو، کیونکہ مسجد کی زمین درمیان میں تھی اور اطراف میں انصار صحابہ کے گھر تھے، تو اگر کسی نے دوسری طرف جانا ہے تو وہ مسجد سے گزر کے جا سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں، چلو اب راستہ ہے اور مجبوری ہے تو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن بعد میں اس کی بھی ممانعت کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اب سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے۔ یہ اس بات کی طرف بھی نشانی اور اطلاع دینا تھی کہ میرے بعد میرے جانشین ابو بکر ہی ہوں گے، لہٰذا انہیں تو بار بار مسجد میں آنا جانا پڑے گا، مسلمانوں کے اعمال، لوگوں سے ملاقات اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ان کو تو اس کی اجازت ہے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ مسجد سے گزرنا کسی مجبوری کے تحت، وہ تو ممکن ہے کہ جنابت کی حالت میں انسان گزر سکتا ہے مجبوری کے تحت، وگرنہ مسجد میں جانا ہی درست نہیں۔ اور دوسرا مطلب وہی ہے کہ عابری سبیل، در حقیقت عبر الاسفار سے ہے کہ سفر میں چلنا، انسان جب سفر میں ہوتا ہے تو اس کو بھی عابری سبیل کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں اگر ایک انسان جنبی ہو گیا، اسے پانی میسر نہیں ہے، تو جیسے اس کا حکم آگے اللہ نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، تو یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آدمی قضائے حاجت سے آیا، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کے ساتھ زدشوئی کا تعلق قائم کیا، اور حال یہ ہے کہ فلم تجدوا ماء، تم پانی نہیں پا رہے ہو، پانی میسر نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، بس تم قصد کرو، ارادہ کرو پاکیزہ مٹی کا، کہ اس سے تم نیت اور ارادہ کر کے فامسحوا بوجوہکم، مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ اس میں تیمم کے وہ فرائض بھی بیان کر دیے کہ 3 فرائض ہیں تیمم کے، پہلا تو قصد اور ارادہ ہے، اور دوسرا زمین پر ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لینا ہے، فامسحوا بوجوہکم، اور تیسرا وایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لینا ہے۔ اس
آیت مبارکہ کا بھی شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کسی سفر پر جاتے تھے، خاص طور پر کسی جنگی محاذ پر بھی جانا ہوتا تھا، تو آپ کی 9 ازواج مطہرات تھیں، 9 بیویاں تھیں، تو آپ ان میں سے ایک بیوی کو ساتھ لے کر جاتے تھے اور اس کے لیے قرعہ ڈالتے تھے۔ ایک سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قرعہ نکلا اور وہ بھی ساتھ تھی۔ خواتین کا جیسے معمول ہوتا ہے کہ جب سفر میں جاتی ہیں تو کوئی اپنا بناؤ سنہار یا کوئی ہار وغیرہ اس طرح پہن لیتی ہیں، تو عائشہ نے بھی اپنی پڑوسن سے ایک ہار موتیوں کا وہ لے لیا عالیۃً کہ میں سفر پر جا رہی ہوں، مجھے دے دے، میں پہن لوں، واپس آ کر دے دوں گی۔ اب راستے میں صحابہ کرام نے پڑاؤ کیا اس سفر میں، اور اس وقت بیت الخلاء وغیرہ تو تھے نہیں، راستے میں ویسے ہی لوگ جب پڑاؤ کرتے تھے تو قضائے حاجت کے لیے جنگل میں چلے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ بھی دیگر بعض صحابہ کی بیگمات کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے گئی، واپس آئیں تو انہوں نے وہ اپنا ہار دیکھا، گلے میں نہیں، بڑی پریشان ہوئی کہ وہ ٹوٹ گیا ہے بھی کسی کی امانت۔ حضور سے ذکر کیا تو حضور نے سب صحابہ سے فرمایا کہ ہار ڈھونڈو۔ اب عشاء کے بعد وہیں پڑاؤ ڈال دیا، حضور نے فرمایا یہیں قیام کریں گے، پہلے ہار ڈھونڈو تو پھر چلیں گے۔ اور جہاں پڑاؤ کیا وہاں پانی تھا کوئی، رات کو صحابہ کرام ہار ڈھونڈتے رہے، ہار ملا نہیں۔ صبح کا وقت ہو گیا، اب صبح نماز پڑھنی ہے، وضو نہیں ہے، صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ نماز آج ہماری قضا ہو جائے گی، وضو تو یہاں پانی ہے نہیں ہے، وضو کیسے کریں گے؟ پاس صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غفلت سے آج ہمارے ساتھ یہ مصیبت آ رہی ہے کہ ہماری نماز قضا ہونے والی ہے۔ حضرت ابوبکر نے جب صحابہ کی یہ شکایت سنی تو حضور کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے پاس بیٹھ کر پہلے تو اپنی بیٹی کو بڑی سرزنش کی، ڈانٹا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی، اپنی چیز کی حفاظت بھی نہیں کر سکتی ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا نے مجھے میری کوکھ میں وہ چونکے ماری، جیسے کہ ناراضگی میں بندہ مارتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا، تو لیکن میں نے ان چوکوں کو برداشت کرتی رہی خاموشی سے، جنبش اور حرکت میں نے نہیں کی کہ مبادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرکت کرو اور حضور کی آنکھ کھل جائے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر بعد تشریف لے گئے ڈانٹ ڈپٹ کر کے۔ نماز کا وقت تھوڑا رہ گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہ ہو تو پاکیزہ مٹی سے کیا کر لو، تیمم کر لو۔ حضور نے بعد جا کر صحابہ کو یہ حکم سنایا تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اللہ نے دیکھو ہمارے لیے کتنی سہولت پیدا کر دی کہ پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر لو۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی وہاں موجود تھے، وہ بلند آواز سے کہنے لگے اے آل ابی بکر، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت ہم نے نہیں دیکھی، اس سے پہلے بھی ہم کتنی برکتیں تمہاری دیکھ چکے ہیں کہ تمہاری وجہ سے اللہ نے کیسے احکامات میں ہمارے لیے سہولت اور آسانیاں اور تخفیف پیدا کر دی ہے۔ حضرت ابوبکر بھی خیمے میں دوبارہ آئے، اپنی بیٹی کو بڑا خوشی سے پیار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تم کتنی مبارک ہے کہ تیری وجہ سے اللہ نے تا قیامت مسلمانوں کے لیے کتنی سہولت اور آسانی والا حکم نازل کر دیا کہ اگر تمہیں پانی نہیں مل رہا تو تم مٹی سے طہارت اور پاکیزگی حاصل کر لو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زمین کو اللہ نے ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا ہے، چاہے 10 سال تک بھی پانی نہ ملے تم اسی سے پاکی حاصل کر سکتے ہو۔ اور دوسرے حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 چیزوں کے ذریعے سے باقی امتوں نبیوں پر فضیلت دی ہے، ان میں سے ایک یہ بات بھی حضور نے ارشاد فرمائی کہ اللہ نے زمین کو میرے لیے طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ پہلے کسی نبی کے لیے اس کی اجازت نہیں تھی، لیکن حضور کو خصوصیت سے اس کی اجازت دی گئی کہ یہ مٹی ان کے لیے پانی کا درجہ رکھتی ہے۔ بوقت مجبوری جب پانی میسر نہ ہو تو یہ مٹی ان کے لیے پانی بن جاتی ہے، اسی سے وہ طہارت اور پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں۔
تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تم اس سے اس طریقے سے کیا کر لو، تیمم کر لو۔ تو یہاں دو بات اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں کہ نماز جب انسان پڑھے تو اس وقت سوچ سمجھ کر پڑھے کہ کیا میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ نشہ وغیرہ نہ کیا ہو، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کم از کم اس کے معنی اور مفہوم کو بھی وہ جانتا ہو۔ آج اگرچہ مسلمان نشہ تو نہیں کرتا، نماز وہ مسلمان ہیں، لیکن اگرچہ آج کے مسلمان بھی شراب سے باز نہیں رہتے۔ آپ کے ملک پاکستان میں بھی اسلامی جمہوریہ ملک ہے، لیکن پرمنٹ دیے جاتے ہیں شراب کے، اور آپ کے مسلمان عیسائیوں نے تو یہاں، غیر مسلموں نے، ہندو جو پارلیمنٹ کے لیڈر ہیں انہوں نے اس پر آواز اٹھائی ہے کہ اس پر پابندی لگائی جائے، لیکن آپ کے یہ سارے مسلمان لیڈر جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ ان ہندوؤں کے کندھوں پر جو ہے نا ریفر رکھ کر اپنے لیے پرمنٹ لیتے، ان کے نام پر پرمنٹ لے کر یہ جتنے بھی اکثریت ہے اس وقت آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے لیڈروں کی شرابی ہے، شراب پیتی ہے، شراب کے کاروبار کرتی ہے۔ نماز سے تو ان کو تعلق ہی کوئی نہیں، لیکن عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں۔ کم از کم نماز کا ترجمہ اور مفہوم اور معنی تو آنا چاہیے، اتنا قرآن تو ان کو سمجھنا چاہیے جتنا نماز کے اندر وہ پڑھ رہے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ سے کلام ہو رہی ہے۔ اور کیونکہ اللہ نے فرمایا حتیٰ تعلموا ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو اس کا تمہیں علم ہونا چاہیے کہ کیا تم پڑھ رہے ہو۔ جہالت ہے آج، اور لوگ اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اسی طرح دوسرا طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیا، نظافت کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات بیان کیے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کیے۔